شاید کوئی گھر ہوگا جس گھر کو اس عمل کی ضرورت نہیں ہو. حکیم صاحب جو عمل اب بتانے جا رہا ہوں، پھر آپ مجھے اس بات میں تانا دیں گے حضرت صاحب پھر جو سوچ کے یہ تسی پڑھ لیں دے، تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر کی یہ عمل جو میں بتانے جا رہا ہوں ضرورت نہ ہو. یہ جو جوائنٹ فیملی ہے یعنی اکٹھے رہنے والا کام، ایک تو اللہ والو یہ ہمارا روایتی کام تھا، ہم اکٹھے رہتے تھے جب ہم غیر مسلم بھی تھے، یعنی ہندو تھے کوئی سکھ تھے، ہم انہی میں سے نکلے ہیں نا ہندوستان میں سے، یعنی ہمارے جو آباء و اجداد تھے، تو ہمارا روایتی بھی ایک نظام تھا، ہم اکٹھے رہتے تھے. اور دوسرا یہ نظام ہے اسلام کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور وہ لوگ ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کیے، اللہ نے اعمال کی برکت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. تو اللہ والو جب دین اسلام گھر سے نکل گیا تو آج ہر گھر میں جتنے بندے ہیں اتنے دل ہیں، جتنے گھر میں افراد رہتے ہیں اتنے منہ ہیں، اتنی باتیں ہیں. ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی، بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کا منہ دیکھ کے راضی نہیں ہے. بات کرنا تو دور کی بات ہے، منہ دیکھ کے راضی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. منہ دیکھ کے راضی نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. کیوں؟ جب اللہ کا ذکر اندر سے نکل گیا تو وہاں کیا آ گیا؟ شیطان کا ذکر، دنیا کا ذکر، قدورتیں، نفرتیں، کینہ، بغض. وہی چار بھائی جو گلی میں لڑ پڑتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے، کرکٹ کھیلتے تھے، چاروں جا کے لڑتے تھے بدلہ لینے کے لیے کہ میرے بھائی کو مارا ہے، میرے چھوٹے بھائی کو مارا ہے. اب وہی بھائی غیروں کے ساتھ مل کے کہتے ہیں انو مارو، انو مارو، اے دا کام مکاؤ، اس پہ مقدمہ کرو، اس کو اندر کراؤ یا اس کو قتل کرو، ہم ساتھ دیں گے. اور پھر اگر یہ نہیں ہوتا، اتنے بڑے بدماش نہیں ہوتے، تو پھر کہتے ہیں جادو نہ مارو، اس پہ جادو کرو. بہنیں بھائیوں پہ، بھائی بھائی پہ، ایسے میرے پاس الحمدللہ کیس ہیں. اللہ نے مجھے کسی بھی حوالے سے اپنا تنگی نہیں دی ہوئی. ایسے کیس بھی خانقاہ میں ہے کہ ماں بیٹی پہ جادو کر رہی ہے، بیٹی ماں پہ جادو کر رہی ہے، اولاد باپ پہ جادو کر رہی ہے. کس لیے کر رہی ہے؟ مردہ نہیں، ابا مرتا نہیں. بھائی تو نے مار کے کیا کرنا ہے؟ مرے گا تو حصہ ملے گا، مرے گا تو. ایک خاتون میرے پاس روتی روتی آئی، بڑی شروع کی بات ہے 2012-13 کی. تو اس کے بیٹے نے اس کو کہا کہ ماں ان کی بیمار ہوئی تو کسی اسپتال میں داخل ہوئی، تو وہ وہاں پتہ لینے کے لیے گیا، تو وہاں جا کے ماں کو کہتا ہے کہ ماں تیری حالت صحیح نہیں، تم مر جائیں تو بہتر ہے. ماں تیری حالت صحیح نہیں، تم مر جائیں تو بہتر ہے. تو وہ ماں اور ڈھائی مار کے رونے لگی. تو اس نے صرف مائیں آگے سے بول دی ہیں اور تیرا خطرے یا تینوں اینج ہو جائے، تو میرا مر کے راضی. مطلب مائیں غصہ کرتی ہیں. ماں نے آگے بولا تو اس نے اگلا فکرہ بولا، کہتا ہے ماں مر جائیں گی تو کی فرق پہ جانا ہے، تیرے نال دیاں ساریاں تو مر گئیاں، تیرے نال دیاں ساریاں تو مر گئیں. اللہ والو یہ کوئی کتابوں کی باتیں نہیں. میں نے کہا نا کہ میں الحمدللہ ہر معاملے میں اللہ نے مجھے خود کفیل رکھا ہوا ہے. ہر گھر کی کہانی، ہر مسئلہ آتا ہے ہمارے پاس. تو آج یہ عمل جو بتا رہا ہوں اللہ والو، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. بچیاں روتی ہیں کہ جی ہمیں سسرال کے اندر ذلیل کیا جا رہا ہے، سارے سسرال والے مل کے مارتے ہیں، دیور مارتے ہیں، اور جو اور گھر میں لوگ ہوتے ہیں وہ مارتے ہیں. میں آپ سے حضرات سے عرض یہ کر رہا ہوں مختصر، اگر آپ کی بہن بیائی ہوئی ہے کسی جگہ پہ وہ تنگ ہے، بیٹی بیائی ہوئی ہے وہ تنگ ہے، یا کوئی اور رشتہ ہے آپ کا وہ وہاں تنگ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، یا جو بھی آپ کا رشتہ ہے، پہلی بات اللہ اس کو یہ سمجھاؤ کہ دین کی طرف آ جاؤ. کس کی طرف؟ دین کی طرف. جب دین سے نکلو گے اللہ اس دنیا میں بھی پٹوائے گا، قبر میں فرشتوں سے بھی پٹوائے گا، اور پھر جہنم میں دروغوں سے بھی مروائے گا. کہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جو باغی ہوگا اس کو ادھر بھی پٹواؤں گا، قبر میں بھی پٹواؤں گا، اور حشر میں بھی مرواؤں گا، یا پھر دوزخ میں بھی مرواؤں گا. تو پہلے تو بیٹا یہ بات سیدھی کر لو کہ دین کی طرف آ جاؤ. جب دین کی طرف آ جاؤ گے تو بھی میں نے تیسرے کلمے کا عمل بتایا، تو میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ اپنے روب کے خزانوں سے روب عطا کرے گا، جمال کے خزانوں سے جمال عطا کرے گا، جلال کے خزانوں سے جلال عطا کرے گا، کمالات کے خزانوں سے کمالات عطا کرے گا.
پھر وہی عورت جس کو کہتے ہیں یہ ڈگر ہے، یہ انی ہے، یہ اجڑ ہے، یہ انپڑھ ہے، یہ کیا ہم اپنے گھر لے آئے ہیں، پھر وہی سگڑ ہو جائے گی، پھر کہیں گے جی اس طرح کی بہو تو ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے دوا، پہلے اپنا آپ کو ٹھیک کرو۔ اس کے بعد ہے علاج، یعنی دعا۔ دعا یہ ہے کہ جب بھی ساس لڑے، سسر لڑے، دیور لڑیں یا سسرال والے سارے لڑیں، گالی گلوچ کریں یا ہاتھ اٹھائیں، نہیں، آج یہ عمل سن لی ہے تو اللہ کے بعد بھروسہ رکھو اس فقیر کے اوپر، اور یہ کہو کہ آج کے بعد میں لوارث نہیں ہوں، آج کے بعد میں لوارث نہیں ہوں، اب میں شافی کا بتایا وہ عمل کر رہی ہوں، قرآن پڑھ رہی ہوں، تو میرے پہ کوئی ہاتھ اٹھا جائے، یہ کسی کی جرت نہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9، سورہ یاسین آیت نمبر 9، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ 7 بار پڑھو، یہ ایک آیت ہے، 7 بار پڑھو گے اللہ زبان کیسے بند کرے گا؟ ایسے بند، تم نظر ہی نہیں آؤ گے، جھگڑا کہاں سے ہو جانا ہے۔ اللہ جو سسرال والے ہیں لڑاکے جھگڑالو، اگر وہ واقعی ناحق کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم نا، بعض میں بہو کا قصور بھی تو ہوتا ہے، اگر وہ واقعی ناحق کر رہے ہیں تو اللہ تجھے ایسے چھپائے گا جیسے ڈبے میں ہم پیسہ چھپاتے ہیں۔ اب کیا فرماتا ہے؟ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے آگے سے بھی ڈھانپ دیا، ہم نے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، ہم نے آگے بھی دیوار کھڑ دی، اور اوپر سے بھی چھت ڈال دی، اوپر سے بھی ڈھانپ دی، تو نظر کہاں سے آ رہا ہے؟ تو یہ آیت، ایک آیت 7 بار پڑھو گے، اللہ والو اللہ کی عزت کی قسم ہے بات گولیوں تک بھی گئی ہوگی، 5 منٹ کے اندر رزلٹ ملے گا، SSSpoon.com ہو جائے گا، 5 منٹ میں رزلٹ ملے گا، زبان بند ہو جائے۔ تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، جو بھی اس طرح کے رشتے ہیں جو مظلوم ہیں، پہلے ان کی اصلاح کرو، جو میں نے باتیں کہی ہیں دین پہ لے کر آؤ، اور پھر علاج کے طور پر ان کو بیٹا یہ چھوٹی سی آیت ہے، موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لو، 2-3 دن دیکھ کے پڑھو، پھر یہ یاد ہو جائے گی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی بہو ہے، بیٹی ہے، جو بھی رشتہ ہے، خاتون ہے، وہ اپنے سسرال میں سینہ تان کے رہے۔ اور پہلے میں نے کیا بات کہی کہ اس کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہوں یاری شافی دے نال آئی ہے، میں لوارث نہیں آئی، اب میں لوارث نہیں ہوں، جو تم نے ظلم کرنا تھا کر چکا، اب مجھے قرآن مل چکا ہے، اب مجھے قرآن مل چکا ہے، تو اب قرآن پڑھیں، قرآن پہ اعتقاد، اعتماد، یقین ہو انشاءاللہ۔ جیسا میں نے بتایا کہ 7 بار پڑھو، 11 بار پڑھو، اور اللہ نہ کرے گھر میں کو بیٹھے بیٹھے ایسی آنن فانن لڑائی شروع ہو گئی ہے، ایمرجنسی ہوگی، پھر کوئی تعداد نہیں، کھلا پڑھو، کھلا پڑھ دو۔ پھر سب سے بڑی بات، نہ وضو کی قید، نہ قبلہ رخ کی قید، نہ لباس کی قید، پاکی ناپاکی کچھ نہیں، صبح و شام پڑھو۔ اور اگر گھریلو حالات بہت خراب ہے بیٹی کے، آپ کے یا اور جو رشتہ ہے بہن کا ہے، تو اس کے گھریلو حالات بہت خراب ہے، بات طلاق تک گئی ہوئی ہے، اسی آیت کا ذکر کھلا ورد کرو، دن رات صبح و شام ورد کرے، انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ہاتھ کے کھائے ہوئے پراٹھے، بنے ہوئے پراٹھے کھائیں گے، طلاق نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ کرے اس کا گھر بچ جاتا ہے، کلو مٹھائی سانو ہی مل جائے، وہ کلو مٹھائی کا ڈبا، وہ پیرا واسطے تو مولویاں واسطے وہ 1 کلو کا مٹھائی کا ڈبا ایک سوٹ ہی ہوتا ہے نا، اتنا ہی کچھ ہی ہوتا ہے، وہ باقی کارتے انہوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو جس طرح کسی گھر میں وہ دودھ بچ گیا تو دودھ باہر رکھا تھا، تو صبح ماں نے کہا کہ مولوی صاحب کو، مطلب مولوی اور پیروں کی اتنی کی اوقات ہے آج کے دور میں، اتنی کی اوقات ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کسی کے در کا محتاج نہ کرے۔ ہمیں سب سے بڑی فیس اور خوشی یہ ہوتی ہے ہماری کسی بیٹی کا گھر بس، کسی بہن کا گھر۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، عمل سمجھ آ گیا حضرات؟ یعنی صبح شام 7 مرتبہ، اور اگر ایمرجنسی ہو جائے تو پھر انے واہ کھلا پڑھو، بغیر وضو، پاکی ناپاکی، کوئی قید نہیں ہے۔ اس ورد کو ساری زندگی چھوڑنا نہیں، جب قرآن کو نہیں چھوڑو گی تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ عزت والی زندگی دے گا سسرال میں انشاءاللہ۔ تمام حضرات کو اجازت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد۔